امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کمرشل جہاز رانی کے لیے پوری طرح کھل گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب عراقچی نے اعلان کیا کہ لبنان میں جنگ بندی کے ساتھ ہی تمام کمرشل جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، البتہ جہاز ایرانی بندرگاہوں اور سمندری سرحدوں کی تنظیم کی جانب سے متعین کردہ ایک راستے پر ہی سفر کریں گے۔ اس کے چند ہی منٹ بعد جناب ٹرمپ نے بھی پوسٹ کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 دن کی جنگ بندی کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ تیل کی قیمتیں اس اعلان کے بعد 11% سے زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ مخصوص کوریڈور صرف غیر فوجی جہازوں تک محدود رہے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب IRGC نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز کو خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدام سے ایران کو جہازوں کی آمد و رفت پر قریبی نظر رکھنے اور آپریشنل کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب امریکہ نے جاری مذاکرات کے دوران ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے جہازوں کو نشانہ بنا کر اپنی بحری ناکہ بندی جاری رکھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ بے حد قریب ہے، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حتمی معاہدہ طے پانے تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ اندازہ ہے کہ اس ناکہ بندی سے ایران کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے تہران پر سمجھوتے کی طرف بڑھنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ توانائی کی منڈیوں نے بھی فوری رد عمل دیا ہے اور ایران کی جانب سے مربوط راستے کے اعلان کے بعد برینٹ خام تیل کی قیمت $90 سے نیچے آ گئی ہے۔ تاہم اگر جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے اور مغربی ایشیا کی توانائی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے خاتمے سے ایک ہفتے سے بھی کم وقت پہلے دونوں فریق مذاکرات کے ایک اور دور کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ اگلی بیٹھک ہفتے کے آخر میں ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام پر پیش رفت کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، وہ مکمل طور پر اس پر متفق ہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر نے تہران میں ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ ملاقات کا مقصد مذاکرات کے اگلے دور کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک لبنان کے ساتھ 10 روزہ جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں تعینات اپنی افواج کو واپس بلانے پر اتفاق رائے نہیں کیا ہے۔ نیتن یاہو نے جمعرات کو ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا، ہمارے پاس لبنان کے ساتھ تاریخی امن معاہدہ طے کرنے کا یہ تاریخی موقع ہے۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ لبنان کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کے لیے ایران کے حمایت یافتہ شیعہ مسلم گروپ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لازمی ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون اگلے 1 یا 2 ہفتوں میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا، آج میری دونوں کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، وہ جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبنان حزب اللہ کے معاملے سے نمٹے گا۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جھڑپوں میں وقفے کا خیر مقدم کیا۔ حزب اللہ نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا، اس میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان اور جنوبی بیروت کی طرف جانے سے اس وقت تک گریز کریں جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ دشمن نے ماضی کے معاہدوں کو توڑ دیا ہے۔ گروپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آیا وہ جنگ بندی پر متفق ہو گیا ہے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ مارچ کے اوائل میں شروع ہونے والی تازہ ترین لڑائی کے بعد سے اب تک 2100 سے زائد افراد ہلاک اور 7100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ ملک کے اندر کم از کم 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ پوپ لیو 14 نے جنگوں پر اربوں
ڈالر خرچ کرنے والے رہنماؤں کی مذمت کی ہے اور کہا کہ دنیا مٹھی بھر غاصبوں کے ساتھ ہاتھ تباہ ہو رہی ہے۔ پوپ نے جمعرات کو کیمرون میں اپنے خطاب میں یہ مذمت کی۔ انہوں نے کہا جنگ کے آقا یہ نہ جاننے کا ناٹک کرتے ہیں کہ تباہ کرنے کے لیے صرف ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اکثر پوری عمر بھی تعمیر نو کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ پوپ نے جنگوں کے لیے مذہب کو جواز بنانے کی کوششوں کے بارے میں بھی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یسوع نے ہمیں بتایا کہ امن قائم کرنے والے متبرک ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو اپنے عسکری، معاشی یا سیاسی فوائد کے لیے خدا کے نام پر مقدس مذہب کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور اسے تاریکی اور غلاظت میں گھسیٹتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر حملہ کیے جانے کے بعد پوپ نے غیر معمولی طور پر سخت ریمارکس کا استعمال کیا۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پوپ پر تنقید کرتے ہوئے انہیں جرائم کے معاملے میں کمزور اور خارجہ پالیسی کے لیے فضول قرار دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا میں ایسا پوپ نہیں چاہتا جو یہ سمجھتا ہو کہ ایران کے پاس جوہری۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو چونگ نے 16 تاریخ کو کہا کہ چین نے 7 تاریخ کو سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر کے خطے میں کشیدگی کے مزید اضافے کو روکا اور عارضی جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ سلامتی کونسل میں ویٹو کے استعمال سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی نمائندے نے کہا کہ چین خلیجی ممالک کے تحفظات کو مکمل طور پر سمجھتا ہے، تاہم سلامتی کونسل کے اقدامات کا مقصد صورتحال کو ٹھنڈا کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مجاز فوجی کارروائیوں کو جواز فراہم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اقدام سے طاقت کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے جو کشیدگی میں مزید اضافہ کریں یا تنازع کو بڑھائیں۔ فو چونگ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کا مسئلہ دراصل ایران سے متعلق تنازع کے اثرات کا نتیجہ ہے اور صورتحال کو بنیادی طور پر بہتر بنانے کے لیے مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے بارے میں نیک خیالات کے اظہار پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں امریکی صدر کے خیالات کو پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی جانب سے سراہا۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں 2 شاندار شخصیات قرار دیا تھا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکی میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی۔ تینوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت اور جاری امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر غزہ اور فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری کو مزید فروغ دینے کے لیے مذاکرات اور قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم کے فیصلے کے بعد ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے یقین دلایا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ جلد از جلد عوام تک پہنچایا جائے گا۔ وزارت توانائی کے بیان کے مطابق نئی قیمت کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ ثقافتی ورثے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جسے یادگاروں اور تاریخی مقامات کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن یونیسکو کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد ثقافتی ورثے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور اس کے تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں کوٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کوٹہ گلیڈیٹرز نے مطلوبہ ہدف 16.2 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا اگلا میچ آج اسی مقام پر لاہور قلندرز اور راولپنڈی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب،
اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی درمیانی سے موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 19، لاہور 23، کراچی 25، کوئٹہ 16، گلگت 12 اور مری میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -1 اور شوپیاں میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔